یہ عام مشہور کر دیا گیا کہ قائد اعظم ایک سیکولر انسان تھے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کو بھی سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ تو سب سے پہلے کہ سیکولر کون ہوتا ہے؟ کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سیکولر تھے یا وہ سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے؟ سیکولر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو وہ کہے کہ مذہب کا اپنا دائرہ کار ہے، سیاست کا اپنا ادارہ کار ہے، مذہب جو ہے وہ سیاست کے اندر انٹرپٹ نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو ہم سیکولر کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک سیکولر انسان کی حیثیت سے گزری ہے یا وہ ایک مذہبی لیڈر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب ابھی آپ کی عمر جو ہے وہ بھی پختہ نہیں ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جب انگلستان کے اندر پڑھنے کے لیے گئے، وکالت کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے گئے، 2 یونیورسٹیوں میں سے آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ جب یونیورسٹی کا انتخاب کرنے کی باری آتی ہے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کسی اور یونیورسٹی اور ادارے کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ اس ادارے کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر ذات مصطفیٰ کا نام سب سے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کوئی سیکولر آدمی نہیں تھے، ایک مذہبی آدمی ہیں۔ جب آپ نے وہ ڈگری وکالت کی مکمل کر لی انگلستان سے، تو وہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ڈرامیٹک کلب کے اندر شمولیت اختیار کر لی اور اس کلب والوں نے آپ کو چیک پہلے ہی لکھ کر دے دیا۔ جب اس ڈرامیٹک کلب کے اندر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شمولیت اختیار کر لی تو اس کے اوپر ایک ڈرامے کا سین تھا کہ جس کے اندر ایک غیر مسلم عورت کے منہ کے اوپر، چہرے کے اوپر بوسہ لینا تھا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیا کہ ہمارے مذہب کے اندر کسی غیر عورت کو چھونا حرام ہے، بوسہ لینا تو درکنار، اسے چھونا بھی حرام ہے۔ یہ کہہ کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، اور پھر آپ نے خط لکھا اپنے والد جناب پونجا رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں نے یہاں پر ڈرامیٹک کلب کے اندر جگہ لی ہے اور وہاں پر میں نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ تو آپ کے والد نے فوری خط کا جواب دیا اور کہا بیٹا یہ اسلام کے اندر حرام ہے، سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم آگے اپنی تعلیم کو جاری رکھو، ڈرامیٹک کلب سے جو ہے وہ ریزائن کرو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر کہ اسلام ہمارا دین ہے اور وہ ایسا مہذب دین ہے کہ جہاں پر والدین کی نافرمانی کو گناہ سمجھا جاتا ہے، چونکہ میرے باپ نے انکار کر دیا ہے کہ میں ڈرامیٹک کلب میں شمولیت اختیار نہ کروں، اس کا حکم مجھے مل چکا ہے، تو آپ نے وہ چیک بھی واپس کر دیا اور اس کے اندر شمولیت سے انکار بھی جو ہے وہ کر دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ کسی موڑ کے اوپر بھی وہ جو ہے سیکولر نہیں رہے تھے، وہ تو مذہب کو فالو کرنے والے تھے۔ جب انگلستان سے آپ پڑھ کے واپس آ گئے، بمبئی آ کر آپ نے وکالت کی پریکٹس شروع کر دی، ایک مجوسی لڑکی آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ جب وہ فریفتہ ہو گئی تو اس نے طرح طرح سے بہلانے کی، ورگلانے کی کوشش کی۔ اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا اور اس عورت نے پھر نکاح کی درخواست کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا مذہب اسلام جو ہے مجھے غیر مسلم سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تم مجوسی ہو اور تم میرے اوپر حرام ہو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے 1 سال انتظار کیا، جب وہ 18 سال کی عورت ہو گئی، عدالت سے اسلام بھی قبول کیا، سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر جا کر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کیا ہے۔ یہ وہ بمبئی وہ علاقہ ہے کہ جو اس وقت کے یورپ سے کہیں کم نہ تھا، اور وہاں پر اس طرح کا معاملہ ہو جانا
جہاں پر ان چیزوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ مذہب کی پاسداری کر رہے ہیں، مذہب کو اپنا رہے ہیں اور مذہب جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور پھر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے اوپر یہ الزام لگا دینا کہ جناب آپ جو ہیں وہ سیکولر تھے، آپ جو ہے وہ مذہب کا استعمال کیا تھا لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، بس مذہب کا نام لے کر پاکستان حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ قائد اعظم کے اوپر زیادتی ہے، ظلم ہے اس کی انتہا کہ ایک شخص کی ساری زندگی جد و جہد کے اندر گزر گئی، وہ اسلام کی بات کرتا رہا، اسلام کی ترجمانی کرتا رہا، اور جناب آپ کس قائد اعظم رحمت اللہ علیہ پر آج الزام سیکولر ہونے کا لگا رہے ہیں؟ وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جس کے عاشق رسول ہونے کے لیے فقط یہی سند کافی ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر جب سب سے مہنگے وکیل قائد اعظم رحمت اللہ علیہ تھے تو مقدمہ علم الدین کا آیا، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے عاشق رسول کا اور مرد وفا کا اور مرد کلندر کا مقدمہ لڑنے کے لیے کوئی فیس نہیں لی اور کہا میں فی سبیل اللہ اس کا مقدمہ لڑتا ہوں۔ آپ کے اور آپ کے مذہبی ہونے کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے کہ آپ نے علم الدین کا مقدمہ کسی پیسے کے لیے نہیں لڑا تھا۔ اور وہ قائد اعظم کے متعلق کہ وہ سیکولر تھے جسے علامہ اقبال خط لکھ کر واپس بلائے، قائد اعظم تو یہاں کی سیاست سے دل برداشتہ ہو کے جا چکے تھے، لندن کے اندر سیٹل ہو چکے تھے، اور ان کو خط لکھا ہے علامہ اقبال نے، اور علامہ اقبال وہ ہیں، وہ امت مرحومہ کی نبض شناسی کرنے والے ہیں جن کے عقیدے کے اوپر کسی کو جو ہے انگلی اٹھانے کی ہمت اور جرت نہیں ہے۔ آج جو بھی کرے، کوئی سیکولر ہو یا نہ ہو، جو بھی ہو اقبال کو مانتا ہے۔ ارے جس قائد اعظم کو اقبال خط لکھ کر بلائیں وہ علامہ اقبال نہیں سمجھتے تھے کہ یہ سیکولر ہے یا نہیں ہے؟ اور آج تمہیں زیادہ پتا ہے کہ وہ سیکولر تھے، اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے متعلق کہنے والے کہتے ہیں، جو ان کے ساتھ وقت گزارا تھا، وہ کہتے تھے کہ جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ لندن میں چلے گئے، وہاں قیام کر لیا، تو ایک رات وہ سو رہے تھے، قسمت کا ستارہ جاگا، آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے خواب کے اندر، کہا محمد علی جناب ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم پڑھو لکھو اور جب سرو کرنے کا وقت آئے تو انگلستان آ کر بیٹھ جاؤ، واپس جاؤ، آج بر صغیر کے لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ جہاں وہاں پر جا کر میرے دین کے نام پر ایک ریاست بننے جا رہی ہے، جاؤ اس کا مقدمہ تم نے لڑنا ہے۔ قائد اعظم پھر وہاں سے چلے ہیں، اور آپ 1933 کے اندر وہاں سے آتے ہیں، 34 کے اندر مسلم لیگ جو ہے اس کی قیادت آپ کو سونپ دی گئی۔ 1934 سے لے کر مرنے تک آپ کی جتنی بھی تقاریر ہیں، ہر تقریر کو اٹھا کر دیکھ لو، ہر تقریر کے اندر دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی تائید کرتی ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو جو ہے وہ کی ڈیوٹی لگا کر بھیجا گیا تھا۔ ارے اس قائد اعظم کے اوپر آج تم سیکولر ہونے کا الزام لگا رہے ہو کہ جس قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو آگے کرنے والے پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ تھے، اس وقت کے اولیاء نے کہہ دیا تھا کہ یہ وہ تو ہمارے میرا مرید ہی نہیں جو قائد اعظم کو سپورٹ نہ کرے، مسلم لیگ کو سپورٹ نہیں کرنے والا۔ فضل الحق خیر آبادی کہتے تھے اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کیا جائے جو مسلم لیگ کا سپورٹ نہ کرنے والا ہو، اور مسلم لیگ کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کر رہے تھے۔ تو پھر کس طرح سے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ایک سیکولر ہو سکتے ہیں؟ جناب یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اس لیے کہ آج ہمارے مفادات امریکہ سے ہو گئے، ہم نے گنبد خضرا سے اپنا تعلق توڑ کر امریکہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی بات کی، تو پھر ہم جو ہیں وہ اسی لیے ہم نے آج قائد اعظم کو بھی سیکولر کہنا شروع کر دیا، اور جو انہوں نے اسٹیٹ حاصل کی ہے اس اسٹیٹ کو بھی سیکولر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
کیا پاکستان بنانا قائد اعظم نے کوئی سیکولر بنانا چاہا تھا؟ آئیے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے جو اتنی جد و جہد کی ہے، کیا پاکستان کو ایک لادینی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ ایسا ریاست کہ جہاں پر مذہب کا کوئی تعلق نہ ہو، ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں نہیں جناب، ہم نے جو نعرہ لگایا تھا وہ دو قومی نظریے کا نعرہ لگایا تھا، اور وہ یہ تھا، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا، جب پہلے شخص نے کلمہ پڑھ لیا تو اس نے اپنا قبلہ چینج کر لیا، وہ کفر سے نکل کر اسلام میں آ گیا تھا، تو پاکستان تو اس روز وجود میں آ گیا تھا۔ تو بتاؤ پاکستان جو بن رہا ہے وہ لا دینیت کی بنیاد پر بن رہا ہے یا کلمے کی بنیاد کے اوپر بن رہا ہے؟ وہ کلمے کی بنیاد پر تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں پاکستان تو اس روز وجود میں آ گیا کہ جس دن پہلے ہندو نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اور پھر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی جامعیت کو بیان کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا نسب العین کیا ہے اور قانون کیا ہوگا، اور آج اگر ہم زندہ ہیں یا زندہ رہنا چاہتے ہیں بحیثیت قوم، ہماری حفاظت کس چیز سے ممکن ہے؟ تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد مسلمان جس میں واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت کو استوار کر دیا گیا ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس نے اس امت کی کشتی کو محفوظ کیا ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدائے بزرگ و برتر کی کتاب قرآن مجید ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بحیثیت مسلمان زندہ ہیں، جس کی بدولت آج ہم بحیثیت قوم زندہ ہیں، جس کی بدولت آج جو ہے وہ ہماری پہچان ہو رہی ہے، وہ چیز فقط رب کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اسی کے لیے متعلق جو ہے اقبال فرماتے ہیں گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بے قرآن زیستن، اگر تم مسلمان ہو کر جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ارے وہ قائد اعظم جو امت کو جمع کر رہے ہیں صرف ایک کتاب پر، اللہ کی کتاب پر، اور یہ کتاب پر جمع کرنا کہ سیکولرزم ہو گیا، لادینیت ہو گیا۔ ارے یہی تو مذہبیت تھی جس کے اوپر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے جمع کیا، اور پھر آپ نے جو ہے وہ خطاب کیا عوام سے، اور آپ نے بتایا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمیں بر صغیر میں رہتے ہوئے کسی سرخ اور پیلے پرچم کے اندر جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی سوشلزم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کمیونزم کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور ازم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام ہے جو ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس لیے یہ اسلام وہ ضابطہ حیات ہے جو جینے سے لے کر مرنے تک کا ہر پہلو ڈسکس کر کے جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا سیکولر پاکستان ہے، تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ آپ سے پوچھیں کہ جناب آپ نے تقسیم ہند کیوں کروا دیا تھا؟ یہ پاکستان کیوں بنا تھا؟ آپ کی جد و جہد کیوں تھی؟ تو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ خطاب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک کیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور فرمایا اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریز کی چال ہے، یہ تو اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے، اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے کہ الگ ریاست ہونی چاہیے جہاں پر جو ہے وہ مسلمان آزادانہ زندگی بسر کر سکتے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس کی روح سے الگ قوم ہے،
اور فرمایا اس لیے وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنا الگ ریاست کو قائم کریں، اور وہ ریاست کہ جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کو بسر کر سکے۔ وہ کون سے عقائد تھے جو قائد اعظم اپنے تقاریر کے اندر کہہ رہے ہیں؟ وہ عقائد کوئی لا دینیت کے عقائد تھے؟ کیا کوئی سیکولرزم کے عقائد تھے؟ وہ عقائد دین اسلام کے عقائد تھے کہ جن کی طرف کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اسلامی عقائد کو اپنا سکے، معاشی عقائد کو، سیاسی عقائد کو، اقتصادی عقائد کو اپنا کر زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ اور پھر کہا ہندو اور مسلم جو ہیں وہ دو مختلف قومیں ہیں، اور ہم اپنے مذہب، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی تاریخ، ہم اپنے طرز تعمیر، فن موسیقی اور قوانین، حتیٰ کہ کھانے پینے پہننے، ہر لحاظ سے دوسری قوموں سے ممتاز ہیں۔ اس لیے ہم الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم کسی قوم کے ساتھ مل کر گزارا نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارے دین کا مطالبہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو تم دوسری قوموں سے جدا ہو گئے۔ جب جدا ہو گئے تو ضروری ہے ایک ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے اور وہاں پر اپنی زندگی گزاری جائے۔ کس کے مطابق؟ اسلامی اصولوں کے مطابق۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں دی ہاتھ سے دے کر، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ ارے یہ کون سی باتیں آج تم کہہ رہے ہو سیکولر ہونے کی؟ آج جناب سیکولر ہو کر تم اس ملک کو لا دینیت کے اوپر لانا چاہتے ہو، اور وہ امریکہ کا دیا ہوا قانون اور اس کو لاگو کرنا چاہتے ہو۔ آج ہماری جتنی بھی پالیسیاں ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی طرف سمت کر لی ہم نے، اسلام کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ آج کا وہ شخص جو کہتا ہے قائد اعظم سیکولر تھے اور وہ سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے، اسے قائد اعظم کا کوئی مذہبی قول یاد نہ آیا، سیکولر ہونا یاد رہا، لیکن قائد اعظم کی وہ پالیسی کہ جس کے متعلق قائد اعظم واضح فرما کر گئے تھے، اسرائیل ہے وہ یورپ کی ناجائز اولاد ہے اور پاکستان کبھی اس کو اپنا نہیں سکتا۔ آج جو سیکولر پاکستان بنانا چاہتے ہیں وہ اور ابراہیمی معاہدہ اس کے اوپر دستخط کر رہے ہیں، انہیں اب یاد نہیں آ رہی قائد اعظم کی پالیسی، اور قائد اعظم کیا کہہ کے گئے تھے کہ ہماری پالیسی کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ اسرائیلی جیسی ناجائز ریاست کو کبھی بھی ہم مان نہیں سکتے، اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کا سیکولر حکمران قائد اعظم کو بھی سیکولر، پاکستان کو بھی سیکولر، اور پھر امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے امریکہ کی پالیسیوں کو مانا جا رہا ہے۔ آئیے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ آپ کی زندگی کو دیکھیے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی جتنی بھی ہے، آپ نے تو اپنی زندگی کے اندر مغرب کی جتنا معاشی نظام ہے اس کے اوپر تنقید کی، آپ نے مغربی جمہوریت ہے اس کی تنقید کی۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دین اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی دین جمہوری نہیں ہے، اور یہ کہہ کر آپ نے مغربی جمہوریت کا انکار کیا۔ مغربی جمہوریت کیا ہے کہ ایک طرف 51% ہو، ایک طرف 49% ہو، 51% نے جو کہہ دیا وہ اس کو قانون بنا دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا معیار جو ہے وہ مقدار تھا ہی نہیں۔ اسلام کہتا ہے حق حق ہے، باطل باطل ہے، اگرچہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، حق کی طرف ہو جائے، حق حق ہی رہتا ہے، اور اگر پوری دنیا باطل کی طرف آ جائے پھر بھی باطل باطل ہی ہوتا ہے، وہ حق بن نہیں سکتا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ پالیسی واضح کرتے ہیں، فرمایا کہ اسلام سے بڑھ کر جو ہے کون سا جمہوریت پسند مذہب ہو سکتا ہے۔ اسلام نے جو جمہوریت کو اپنایا
نماز جیسی خالص عبادت کے اندر عوامت الناس کے اوپر یہ منحصر ہے، چھوڑ دیا جسے چاہیں اپنا امام منتخب کر لیں، جسے چاہے اپنا امام منتخب کر لیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ امام قوم وہم لہو کارہون، اللہ اس امام کے اوپر لعنت کرتا ہے کہ جسے امام پسند نہ کرتے ہوں اور وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے۔ قائد اعظم کہتے کہ اسلام کے اندر تو جمہوریت اتنی ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت کے اندر بھی اسلام نے جمہوریت کو رکھا ہے، لیکن وہ جمہوریت کون سی ہے؟ وہ مغربی جمہوریت نہیں ہے، وہ اسلامی جمہوریت ہے۔ وہ کون سی ہے؟ کہ جس جمہوریت کے اندر جو ہے وہ شریعت کا نفاذ کیا جائے۔ شریعت کیا ہے؟ قرآن کو نافذ کیا جائے، حدیث کے اوپر عمل کیا جائے، وہ جمہوریت ہے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آج قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو سیکولر کہنے والے، ذرا تصور کیجئے کہ جب تحریک پاکستان کی موومنٹ چل رہی تھی، اس دور کے اندر ہندوؤں نے انگریز کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہ کیا۔ وہ نہرو جو عہدہ حاصل کرنے کے لیے جو گورنر انگریز تھا، اس کا نہرو کی بیوی کے ساتھ جو چکر تھے تمام لوگوں کو پتا ہے، لیکن کوئی ایک روایت بھی بتاؤ کہ محترمہ فاطمہ جناح نے کسی غیر مسلم کے ساتھ ہاتھ ملایا ہو، کسی ایک کے ساتھ ہاتھ ملایا ہو؟ غیر مسلم تو ایک طرف، کسی مسلمان کے ساتھ ہی ہاتھ ملا رہی ہو، اجنبی کے ساتھ۔ آپ کو یہ قول ہی بتلا دو کہ ان کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا ہو اور وہ اس طرح سے آ رہی ہو۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا کوئی ایک قصہ، کوئی جھوٹی روایت ہی لے آؤ کہ جس کے اندر کوئی اس طرح کی منسوب ہو، سیکولرزم والی بات ہو۔ ارے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی زندگی تو پوری کی پوری اسلام کے تابع جو ہے وہ گزر گئی، اور آخری وقت جب آیا، جب آپ اپنی رہائش گاہ کے اندر تھے اور اپنے جو ہے وہ خدمت گزار سے کہا مجھے وضو کروا دو، انہوں نے وضو کروا دیا، نماز ظہر پڑھی اور اس کے بعد لیٹ گئے اور لیٹ کر کہا جیسے ہی عصر کا وقت ہو تو مجھے دوبارہ اٹھا دینا۔ طبیعت بڑی خراب ہے، اور وہ جو حفاظت پر مامور ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ فقہ حنفی کے مطابق نماز ادا کرتے تھے۔ آج لوگ انہیں شیعہ بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں، عصر کا وقت ہو گیا، گزر رہا تھا، میں نے اٹھایا نہیں۔ قائد اعظم اٹھے، کہا کہ عصر کی نماز کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا ہو گیا۔ تو کہنے لگے اٹھایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا کہ حضور اس لیے کہ آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، تو میں نے کہا تھوڑا لیٹ ہی پڑھ لیں گے۔ تو فرمایا فقہ حنفی کے اندر عصر کی نماز کو جلدی پڑھنا پسند کیا گیا ہے، لہذا میں جلدی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اسی اثناء کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لیٹ جاتے ہیں اور آپ کی روح جو ہے وہ کف سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو آپ وہ آدمی جو آخری وقت میں بھی عبادت کر رہا ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، اس کا جب آخری وقت آئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، آج اسے سیکولر کہا۔ کیوں؟ فقط ایک اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اپنی من مرضی کے جو ہے وہ قانون نافذ کرنے کے لیے، ایک ایکسٹینشن کے لیے، ایک اپنے آپ کا عہدہ بڑھانے کے لیے سب کچھ الزام لگا دیے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں الزام لگانے کی قرآن میں کیا سزا بیان ہوئی ہے؟ اسلام کیا سزائیں دیتا ہے؟ آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ کیا تمہیں دین نہیں پڑھا؟ ویسے تو بڑی آیات پڑھ کر ہمیں سناتے ہو، اس موقع پر کوئی آیت یاد نہیں آتی آپ لوگوں کو۔ اس لیے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ہوں، علامہ اقبال ہوں، اور جتنے بھی دیگر لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی اسٹرگل کے اندر اور پاکستان کی تحریک پاکستان کے اندر خدمات دی ہیں، کوئی سیکولر بنیاد پر نہیں تھا۔ تمام کا نظریہ دو قومی نظریے کے اوپر تھا، اور وہ دو قومی نظریہ وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر کے گئے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی دو قومی نظریے کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔